السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اچھے حال میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اوکے جی، انشاءاللہ آج کی جو تفسیر ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 16 سے آج کی تفسیر سٹارٹ ہوگی۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 16 سے سٹارٹ کرتے ہیں، آپ اپنے نوٹس نکال لیجیے۔ 16 سے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر کرو کتاب میں یعنی قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کا۔ اِذِ انتبذت، جب وہ الگ ہوئی، نون بے دال، من اہلہا، اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، مشرقی مقام پر، مشرقی گوشے میں۔ یہاں پر حضرت مریم کا اور مسیح علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ اب آ رہا ہے، اور اس کا کچھ تفصیلی ذکر ہمیں ملے گا۔ اور اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے حضرت مریم کے اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو چھوڑ کر ایک الگ گوشے میں جا بیٹھنے کا۔ اور یہاں چونکہ اس گوشے کا ذکر کیا گیا کہ وہ مشرق کی جانب ہے، تو کس چیز سے مشرق کی جانب؟ یعنی بیت المقدس کے مشرقی حصے میں۔ اسی لیے جو بیت المقدس کے قدیم نقشے ہیں ان میں ویمن کورٹ جو ہے وہ اس کے مشرقی جانب دکھایا جاتا ہے، اور عیسائیوں کے لیے قبلے کا بھی رخ جو ہے وہ مشرق بتایا جاتا ہے، جس کا ذکر پہلے پارے میں بھی آتا ہے نا، وما بعدهم بتابع قبلۃ بعض۔ تو حضرت مریم جو تھیں گھر والوں کو چھوڑ کر مشرقی حصے میں چلی گئی تاکہ عبادت یکسوئی سے کر سکیں۔ فاتخذت، پھر اس نے بنا لیا، من دونہم، ان کے ورے، حجابن، ایک آڑ، یعنی ان کو نظر نہ آنے کے لیے ایک پردہ کر لیا، کوئی دیوار تھی یا کوئی اوٹ تھی جس کے پیچھے چھپ گئی۔ فارسلنا، تو بھیجا ہم نے، الیہا، اس کی طرف، روحنا، اپنی روح کو، اشارہ ہے جبریل علیہ السلام کی طرف، اور ان کو روحنا کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ان کی اضافت کی۔ تو یہاں پر اس سے مراد ان کی تعظیم اور ان کی شان ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام عالی شان فرشتے ہیں۔ فتمثل، تو صورت پکڑی، لہا، واسطے اس کے، کس نے صورت پکڑی؟ جبریل علیہ السلام نے۔ کس چیز کی صورت؟ بشرن، ایک انسان کی، سویہ، درست، بے عیب۔ پیچھے بھی سویہ کا معنی آپ نے پڑھا نا، یعنی بغیر کسی عیب کے، تکلیف کے، بیماری کے۔ یعنی جبریل علیہ السلام ایک مکمل انسان کی یا مرد کی شکل میں حضرت مریم کے سامنے آئے، یہ معنی ہے۔ جب حضرت مریم نے ان کو دیکھا، قالت، کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن، میں پناہ لیتی ہوں رحمان کی، من کا، تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر ہے تو خدا خوفی رکھنے والا، متقی۔ یعنی میں یہاں سب سے الگ ہو کر بیٹھی ہوں تو تم کہاں سے آگے؟ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ وہ ان کو پہچانتی نہیں تھی کہ کون آیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مریم کو ان کی والدہ نے بچپن میں ہی ایک نظر ماننے کے ذریعے وقف کر دیا تھا اللہ کے راستے میں، اور زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد جب وہ جوان ہوئی تو یہ واقعہ پیش آیا۔ قال، وہ بولے، کون؟ جبریل علیہ السلام، انما انا رسول ربک، بے شک میں پیغامبر ہوں تیرے رب کا۔ یہاں رسول
عام اصطلاحی معنوں میں استعمال نہیں ہوا، لفظی معنوں میں، یعنی پیغام لایا ہوں، میسج لے کر آیا ہوں. لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ تجھے بخشوں، عطا کروں. واو ہے بے اس کا روٹ ہے، واو ہے بے، دو چشمی ہے جو ہے، جس سے لفظ اللہ کا نام، اللہ تعالیٰ کی صفت وہاب بھی ہے. تاکہ میں تجھے بخشوں یا عنایت کروں، غلامن لڑکا، زکیہ پاکیزہ. یعنی میرا یہاں آنا اپنی مرضی سے نہیں، کسی برے ارادے سے نہیں، بلکہ اللہ کے ایک حکم کی تعمیل میں ہے. اور وہ کیا ہے کہ میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں. اور اس کی تفصیل ہم ایک اور جگہ پڑھ چکے ہیں سورۃ آل عمران میں کہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. قالت، وہ کہنے لگیں، انا یکون لی غلام، کہاں سے ہو سکتا ہے، کیوں کر ہو سکتا ہے میرے لیے غلام، کوئی بیٹا. یہ بھی حیران ہوئی کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور بغیر باپ کے کس طرح بچہ ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی، اور نہیں چھوا مجھ کو، میم سین سین مس، بشرن کسی انسان نے. اور یہاں عام معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا، مراد ہے شادی کے بعد شوہر اور بیوی کا تعلق. ولم اکو بغیہ، اور نہیں ہوں میں کوئی سرکش عورت، بدکار عورت. یعنی میرا کسی مرد سے نہ تو نکاح کے ذریعے اور نہ بغیر نکاح کے کوئی تعلق قائم ہوا ہے. تو نکاح کے ساتھ تعلق کے لیے لفظ استعمال ہوا یمسسنی بشر، اور بغیر نکاح کے بغیہ یعنی زنا کے لیے. تو میرا بچہ کہاں سے ہو سکتا ہے جب کہ مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، چھوا نہیں، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں. قال، کہا جبریل علیہ السلام نے، کذالک، اسی طرح. قال ربک، کہا ہے تیرے رب نے، ہوا علی ہین، کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے. یہ وہی بات ہے جو پیچھے زکریا علیہ السلام سے کہی گئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے 47 میں، کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول لہ کن فیکون. تو یہ بات مجھ پر بہت آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ، اور تاکہ ہم بنائیں اس کو، کس کو، اس بچے کو. کیا بنائیں؟ آیتن، ایک نشانی. کس کے لیے؟ للناس، سب لوگوں کے لیے. یعنی بغیر باپ کے کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ ایک بچہ پیدا کر سکتا ہے. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور بطور رحمت کے ہماری طرف سے. یعنی وہ بچہ ہماری رحمت کا ایک نمونہ ہوگا، یا یہ کہ وہ انسانیت کے لیے رحمت کا ذریعہ ہوگا. وکانا، اور ہے، امرن، ایک کام، فیصلہ، مقدیہ، فیصلہ شدہ، طے شدہ. یہ ایک طے شدہ بات ہے، یہ اللہ کا ایسا حکم ہے جو ہو چکا. فحملتہ، تو اس نے اس کو اٹھا لیا. روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان پہ پھونک ماری اور چلے گئے، اور حضرت مریم حامل ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی. فانتبذت بہ، پس الگ ہو گئی اس کے ساتھ، یعنی اس حمل کے ساتھ الگ چلی گئی. مکانن قصیہ، دور کی جگہ، یعنی ہیکل کو چھوڑ کے، شہر کو چھوڑ کے باہر چلی گئی. قصیہ کا لفظ جو قاف صاد واو سے ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں مسجد اقصی. تو قصیہ دور ہے، لیکن اقصی اور بھی دور، یعنی آبادی سے دور دراز مقام پہ چلی گئی. کیوں؟ اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، تو لے آئی اس کو درد ذہ. جاء اور اجاء میں کیا فرق ہوگا؟ جاء آنا
اور اجاء لانا. جاء ثلاثی ہے مجرد، اور اجاء کیا ہے؟ مزید زائد ہے الف. تو معنی میں کیا فرق پڑا؟ جب ہم کہتے ہیں جاء وہ آ گیا، اور جب کہتے ہیں اجاء وہ لے آیا. ایک ہوتا ہے خود آنا اور ایک ہوتا ہے کسی کو لے کے آنا، تو کام بڑھ گیا نا. تو اب کام بڑھ جائے تو لفظ میں ایک حرف بھی نہ بڑھے. تو لے آیا اس کو درد ذہ الا طرف جذع النخلتی، جذع تنا، نخلا کھجور کا درخت. جب ان کو درد ذہ ہوا تو وہ کھجور کے درخت کے پاس آ گئیں تاکہ تنے کے ساتھ ٹیک لگائیں، سہارا لیں. قالت کہنے لگی، کون؟ مریم علیہ السلام. یا لیتنی اے کاش کہ میں. یا کیا ہے؟ حرف ندا. لیتا کیا ہے؟ نیا لفظ ہے آپ کے لیے. لیتا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور نی جو ہے یہ اسم ہے. یا لیتنی اے کاش کہ میں. متو میں مر جاتی، ماتا یموت موت سے، متو میں مر جاتی. قبل ھذا اس سے پہلے. یہ انہوں نے کہا ایک تو اس تکلیف کی وجہ سے، اور دوسرے آنے والے بچے کے تصور سے کہ اسے لے کے قوم کے پاس کیسے جاؤں گی، خوف سے. کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر فتنے کا ڈر ہو تو موت کی تمنا جائز ہے. عام حالات میں تو موت کی دعا نہیں کر سکتے، لیکن فتنے سے بچنے کے لیے ایسی آرزو کی جا سکتی. وکنتو اور میں ہوتی، نسین بھولی ہوئی، بھولی بسری، منسیہ فراموش کی ہوئی. اب منسیہ جو ہے یہ نسین کی تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی کاش میں ایسی چیز ہوتی کہ جس کا کوئی ذکر نہ ہوتا، کوئی اس کی پرواہ نہ کرتا، کوئی اس کی طرف توجہ نہ کرتا، بلا دی جاتی. کیونکہ بعض اوقات لوگوں کی نظروں میں آنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے بنسبت اننون ہونے کے. کہ کاش مجھے کوئی نہ جانتا ہوتا، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اب یہ بچہ لے کے جب میں واپس پہنچوں گی. اور آپ ذہن میں رکھیے ان کی وہ پوزیشن کہ بچپن میں وہ کس طرح پالی جا رہی تھی، اور کس طرح وہ عبادت کی طرف مائل تھی، اور کتنی وہ نیک نام تھی. اور ایک ایسی خاتون اگر اس سے کوئی ان یوزول چیز سامنے آئے تو وہ نوٹسبل ہوتی. پیچھے بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ عام لوگ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو وہ بھی برا ہوتا ہے، لیکن جب نیک لوگ یا بڑے لوگ کو غلط کام کرے تو زیادہ توجہ کے قابل بنتا ہے. یہاں اگرچہ وہ پاک دامن تھی، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، لیکن چونکہ دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا تو لوگوں کے لیے ناقابل یقین بات تھی، تو اس پر وہ پریشان تھی کہ اب ہوگا کیا. تو اس لیے وہ یہ تمنا کر رہی ہیں کہ کاش یا تو میں مر جاتی، یا یہ کہ میں قابل ذکر چیز نہ ہوتی، کوئی مجھے جانتا نہ ہوتا. فناداہا تو پکارا اس کو. کس کو؟ مریم کو. ہا کی ضمیر مؤنث کی ضمیر ہے. من تحتہا اس کے نیچے سے. قرآن پاک میں بارہا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں ہوں گی. اہل جنت کے لیے آتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سخت تکلیف میں ان کے لیے ایک خوشخبری دی، اور جبریل علیہ السلام نے ان کو پکارا. اور یہاں تحتہا سے مراد پاؤں کی طرف، یعنی پائنتی سے. اللہ تحزنی غم نہ کرو، قد جعل تحقیق بنایا ہے، ربو کی تیرے رب نے، تحت کی تیرے نیچے، پاؤں کی طرف، سریہ ایک چشمہ. سین رے یہ سے سریہ کا معنی ہوتا ہے چھوٹی نہر یا چشمہ. سریہ کا لفظ گول ہے کے ساتھ چھوٹے لشکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے.
کبھی آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، ایک غزوہ اور ایک سریہ. کیا پڑھتے ہیں آپ اس کو؟ سریہ. یہ لفظ آپ کافی پڑھ چکے ہوں گے. جب بھی آپ سیرت پڑھیں تو آپ کو یہ لفظ پڑھنا پڑے گا. یہ اب آپ پہ کب پڑھیں. جی. تو سریہ کا لفظ جو ہے یہ چھوٹے لشکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. غزوہ وہ ہوتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے تھے جنگ پر. اور سریہ یعنی چھوٹا سا گروپ جس میں صحابہ کرام کو کسی خاص مہم پہ کسی وجہ سے بھی بھیجا جاتا تھا، جس میں آپ خود شریک نہیں ہوتے. اور بعض نے کہا کہ یہ سین رے واو سے ہے، یعنی اس کے دو روٹ بتائے جاتے ہیں، سین رے یہ بھی اور سین رے واو. اور سرف کا معنی یعنی سین رے واو اگر ہو تو اس سے مراد پھر سردار ہوگا. تو سریہ کے کتنے معنی ہیں یہاں؟ دو. نمبر 1 چھوٹی نہر یا چشمہ، اور نمبر 2 سردار. جو لشکر ہے نا وہ اس طرح نہیں لکھا جائے گا سریہ یہ سے، وہ یہ کے بعد گول ہے بھی ہوگی، چھوٹی سی گول ہے بھی آخر میں آتی ہے، یعنی روٹ یہی ہے لیکن لفظ اور ہے. تو اس سریہ یعنی یہ نہیں بلکہ یا ہے، تو اس کا معنی چشمہ بھی ہے اور دوسرا معنی سردار. اور اگر اس کا معنی سردار کیا جائے تو مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور تحت کی سے مراد یہ ہے کہ ان کی ولادت ہو رہی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام پکارے، پیدا ہوتے ہی ماں کو خطاب کر کے بولے، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریہ. آئی سمجھ؟ پہلے معنی میں لیں، جبریل ہیں پکارنے والے، حضرت مریم کو تسلی دے رہے ہیں، فکر نہیں کرو، غم نہیں کرو، اللہ نے تمہارے لیے پانی پینے کا انتظام کر دیا ہے. تو دیکھو تو صحیح، تمہارے پاؤں کی طرف ایک چشمہ پھوٹ پڑا جیسے اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم پھوٹا تھا. تو غم نہیں کرو، اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا. مت ایسی دعائیں کرو کہ کاش میں مر جاتی. نہیں، اللہ نے زندگی کا سامان پیدا کر دیا ہے، پانی دے دیا تمہیں. وہ کیا مانگ رہی تھی؟ موت مانگ رہی تھی، اور اللہ نے کیا دے دیا؟ پانی دے دیا. بعض اوقات وہ چیز تو نہیں ملتی جو انسان مانگتا ہے، اس سے بہتر مل جاتی. دوسرا معنی یہ کیا گیا نادا ہا، عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کو پکارا، من تحتہا اس کے پاؤں کی طرف سے، یعنی پیدا ہوتے ہی. اللہ تحزنی اما فکر نہیں کرو، ڈونٹ وری، قد جعل ربکی تحتکی سریہ تحقیق بنا دیا ہے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک سردار، یعنی تیرا ماتحت، تیرا بچہ. تحت سے مراد یہاں ماتحت بھی، کیونکہ اولاد ماں باپ کے تابع ہوتی، ماتحت ہوتی. تو ایک عالی شان بچہ جو ایک سردار ہوگا وہ اللہ نے تجھے دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی جملہ ہے، کتنے دو مختلف معنی نکلتے ہیں. وَحُزِّی اور ہلالے، ہے زے الی کی اپنی طرف، بجذع النخلتی کھجور کے تنے کو، بے یہاں زائد ہے تاکید کے لیے آیا. کھجور کا تنا اپنی طرف موڑو، ہلاؤ، کیا ہوگا؟ تساقط علیکی گرائے گا تجھ پر، رطبا جنیہ کھجوریں تازہ چنی ہوئی. رطب تازہ فریش کھجوروں کو کہتے ہیں، اور جنیہ جو ہے، جنا یجنی کا مطلب ہوتا ہے چننا، پک کرنا، فروٹ پک کرنے کے لیے آتا ہے. تو جو فروٹ اسی وقت پک کیا گیا ہو وہ کیسا ہوگا؟ تازہ، فریش. تو اس لیے جنیہ کا معنی تازہ بھی کیا گیا ہے، چنا ہوا بھی کیا گیا ہے، جو حال ہی میں توڑا گیا ہو. تو تم کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تمہارے اوپر فریش ڈیٹس گریں گی کھانے کے لیے. اللہ نے پانی کا انتظام بھی کیا اور کھانے کا بھی کر دیا، لیکن پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی، کہا ہلاؤ اس کو، سبب اختیار کرو.
اور اس موقع پر کھجور جو ہے اس کا کھلانا تکلیف اور رنج اور غم اور فکر پریشانی سب چیزوں کو دور کرنے کا باعث تھا، کیونکہ کھجور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی غذائیت رکھی ہے کہ جو ایسی ماں کے لیے ولادت کے بعد ایک بہترین غذا ہو سکتی، اور نہ صرف یہ کہ ماں کے لیے بلکہ بچے کو جو عرب تحنیک کرتے تھے، تحنیک کہتے ہیں کھجور کو تھوڑا سا منہ میں چبا کے اس کو پہلی ڈائٹ کے طور پر دیتے تھے، تو اس کے بھی بہت سے فائدے بتائے جاتے ہیں کہ وہ ایک دم درد کو بھی کم کرتی ہے۔ کھجور کے کچھ فائدے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک کھجور کے اندر 2% پروٹین ہوتی ہے اور 2% فیٹ بھی ہوتی ہے، اور اس میں آئرن، میگنیشیم، پوٹاشیم، فاسفورس، کیلشیم اور کاپر کی اچھی خاصی مقدار بھی ہوتی ہے، اور وٹامنز جو ہیں اس میں وٹامن اے، بی، ڈی اور جی کی بھی مقدار پائی جاتی ہے، اور اس میں پائی جانے والی شوگر جو ہے کیونکہ بہت میٹھی ہوتی ہے وہ ایسڈ میں تبدیل نہیں ہوتی، نہ ہی تو فیٹ میں تبدیل ہوتی ہے، پر انسٹیڈ یہ کوئک انرجی پرووائڈ کرتی ہے، فوراً مطلب کہ فوری طاقت پرووائڈ کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس سے موٹاپا بھی نہیں ہوتا، اور اس کو بریڈ آف دا ڈیزرٹ کہا جاتا ہے، یعنی صحرا کی روٹی یا صحرا کی خوراک، کیونکہ اٹس لائک اے اسٹیپل فوڈ فار ڈیزرٹ والرز، کہ جس طرح ہم لوگ روٹی پہ اتنے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اس طرح ڈیزرٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں یہ کھجور پہ بہت ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں سب کچھ کی بہت ہی اچھی مقدار ہوتی ہے، اور اٹ ہیز ایوری تھنگ وچ از نیسیسری، اور اس کو میریکل فوڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت کیور کرنے کی بھی کافی خصوصیات ہوتی ہیں، اور کافی بیماریوں کے لیے علاج بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو کوئی شخص طویل بیماری سے کمزور ہوا ہو اس کو فوری طاقت بھی کوئک انرجی پرووائڈ کرتی ہے، یعنی جو لمبی طویل بیماری ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو انرجی نہیں ہوتی، جس طرح میں بھی سوچتی کہ مریم علیہ السلام کی بھی اکیلے رہ کر بھی اور مطلب کہ انرجی نہیں ہوگی، مگر یہ کیونکہ کوئک انرجی پرووائڈ کرتی ہے، مطلب کہ فریشن کر دیتی ہے انسان کو، اس لیے اچھی ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سینے کے درد اور چیسٹ پین اور کھانسی کے لیے بھی بہت مفید ہوتی ہے، اور اسی طرح پیٹ کی صفائی کے لیے، ٹونک اور کڈنی کی النیسز کے لیے، تو بیسکلی اٹ پیوریفائز the body and it also provides energy۔ اور خواتین کو اس وقت ولادت کے بعد جو پیوریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے جسم سے ایسے مادوں کو نکالنے کی، تو اس کو خاص طور پر یہ ہیلپ کرتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مریم علیہ السلام کو بہترین غذا جو اس وقت ان کی ضرورت تھی وہ عطا کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو آج کی تفسیر سے کیا سیکھا آپ نے؟ کوئی ایک پوائنٹ شیئر کرے گا کوئی؟ کیا بات کلک کی آپ کو؟ ہینڈ ریز کر کے بتائیں، شاباش۔ سب سے پہلے تو آج کی تفسیر میں یہ بات بہت اہم تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ دوسرا جو مجھے اہم بات لگی کہ اکثر ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے، خوشی ہوئی۔ قرآن سن کر تو انسان کو خوشی ہی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس وقت بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ میں کیا کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا اگر ہم مانگ بھی لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ دوسرا نہیں بلکہ تیسرا جو مریم علیہ السلام کے کھجور کے بارے میں جو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو اس میں سے کھجور گرے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو میں جب اس آیت کا استاذہ عائشہ عامر، اگر آپ لوگ جانتے ہیں ان کو، تو میں سن رہی تھی ان کا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ کھجور کا درخت ایک ایسا درخت ہے جس کو ایک باڈی بلڈر بھی نہیں ہلا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کھجور کے درخت کو ہلائیں؟ مریم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی تھی پریگننٹ،
ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں، آپ اس کھجور کے درخت کو ہلائیں، ٹھیک ہے، اور وہ کھجور کا درخت جس کو کوئی بھی انسان نہیں ہلا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ نہ کچھ تو رکھا ہوگا نا تدبر کرنے والوں کے لیے، کہ وہ غور کریں کہ کس طرح سے انہوں نے ہلا بھی لیا اس درخت کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کھجور بھی مطلب وہ پکی اور تر و تازہ کھجور بھی دی. دوسرا ہمیں کھجور کے بہت سے فائدے بھی یہاں سے پتہ چلے، ٹھیک ہے. تو قرآن صرف نصیحت نہیں کرتا انسان کو، قرآن فائدے بھی بتاتا ہے انسان کو کہ اگر تم اس کی دی ہوئی نصیحتوں پر عمل کرو گے تو تمہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے. اور وہ فائدے کس کو ملیں گے؟ انسانوں کو ہی ملیں گے نا. جو بھی نصیحت پر عمل کرے گا قرآن کی، اس کا فائدہ انسانوں کو ہی ہوگا. اگر میں اس نصیحت، جیسے میں اگر کھجور کھاؤں گی، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ مجھے فائدہ ہوگا نا. اسی طرح سے جو بھی دی گئی، جیسے آج کی آیت میں جیسے کھجور کے بارے میں بتایا گیا، دوسرا کہ دعا کے بارے میں، یا کوئی بھی ایسا فتنے کا ڈر ہو تو انسان ایسی دعا کر بیٹھتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین چیز ادا کی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہترین کی توقع کرنی چاہیے، چاہے کیسے بھی حالات ہو. اب وہ ظاہر سی بات ہے، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہوگی مریم علیہ السلام کے لیے، کہ نہ تو مجھے کسی بشر نے چھوا ہے اور نہ ہی میں نعوذ باللہ بدکاروں میں سے ہوں، ٹھیک ہے. تو پھر میرے لیے بیٹا کیسے ہوگا؟ اور جب وہ ٹھہر گیا، اب وہ ڈر بھی رہی ہے کہ میں کیا کروں، میں اپنی قوم کے پاس کیسے جاؤں گی اس بیٹے کو لے کے، اس لڑکے کو لے کے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کیا کیا تسکین بھی ڈالی نا، مطلب ان سے کہا کہ آپ غم نہیں کریں، آپ کوئی ٹینشن نہیں لیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور ابھی آگے آپ پڑھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، چھوٹے سے تھے بالکل، اور وہ پنگھوڑے میں تھے، ٹھیک ہے، اور وہ وہیں سے بولنا شروع کر دیا کہ میں کون ہوں، ٹھیک ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے نا کسی کام کے لیے، تو ایسا نہیں کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں ہی ڈال رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آزمائش میں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی بنا دیتا ہے، اور وہ آسانی سے اس آزمائش سے نکل جاتا ہے. لیکن صرف چیک کیا جاتا ہے کہ اس وقت وہ کیا کرے گا، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. جی اور کوئی کچھ کہے گا؟ مائک اپنا انمیوٹ کر کے ہی آپ لوگ کہہ لیں جو کہنا ہے آپ نے. شاباش، جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ، مجھے اس سے پہلے کھجور کا فائدہ اتنا نہیں پتہ چلا تھا جو الحمدللہ ابھی مجھے پتہ چلا ہے. الحمدللہ. تو حالانکہ ریگولر کھاتے ہیں، مگر مجھے اس طرح فائدہ کا نہیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا. اور دوسرا الحمدللہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنا توکل بتا رہے ہیں کہ صبر بھی ہے اس کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ، تو شکر الحمدللہ. تو کئی ایسی آزمائشیں مجھ پہ بھی آئی ہیں تو جس کے بعد مجھے لگتا تھا کہ کن فیکون ہے. الحمدللہ. الحمدللہ، ٹھیک ہے. جی ترجمہ آپ لوگوں نے یاد کیا ہے؟ ٹرانسلیشن یاد کی ہے؟ جی استاذہ، جو آپ نے یہ لاسٹ والی آیتیں تھی وہ میں نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، یاد کی تھی یاد آپ کی نے؟ تھی. اوکے چلیں، آج تو ممبر کا میں تو جی ہمیں استاذہ، کام یہ کرتے تیسرا ہیں، لیسن جو ہمیں ملی. تیسرا لیسن. تو میں ساتھ ہی اب آپ لوگوں سے آیت نمبر 25 تک کیا کروں گی، سنوں گی ٹرانسلیشن اگلی کلاس میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور یا آپ لوگوں کو تجوید میں نے کہاں تک پڑھائی تھی؟ آیت نمبر 9 تک آئی تھی، میں پڑھا چکی تھی 9 تک. جی تجوید بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ جی تجوید پڑھتے ہیں سورت کی، جو آپ نے جس کورس کو جوائن کیا اس کے ساتھ تجوید بھی تھی نا؟ جی استاذہ، جی استاذہ. چلے ٹھیک ہے، الحمدللہ. اوکے تو میں اگلی آیت پڑھتی ہوں انشاءاللہ، آیت نمبر 9 سے پڑھتی ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال كذلك قال ربك هو علي هين
هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. اچھا آیت نمبر 11 تک کی آپ لوگوں کی تجوید ہے، ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کھجور کے فائدے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. کھجور کے فائدے لکھنے اور کھجور کھانی بھی ہے، ان فائدوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ لوگ اس کے فائدے دوسروں کو بھی بتانا چاہیں تو اور بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. یہیں تک رکھتے ہیں ہم اپنی کلاس کو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.